ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہ۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھیں۔ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کی عورتوں نے کہا، تمہارے باپ ابو لہب کی بدبختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی جس میں ان کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ ہے، اس لیے تمہاری ہجرت سے تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو بھی اس پر غصہ آئے گا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس کے باوجود کسی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو جدہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ محدثین نے ان سے کچھ حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لاغر اور بیمار کا شفا پانا۔ ایک عورت اپنے کمزور اور بیمار بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس کی اتنی عمر ہوئی ہے لیکن اس کی حالت تو دیکھیے، دعا کیجئے کہ اللہ اسے موت دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے، جوانی بخشے اور نیک اعمال کرنے والا بن جائے، پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا بخشی اور جوانی پائی اور نیک اعمال بھی کیے، اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، ہر قاعدہ میں التحیات واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہر قاعدہ میں التحیات پڑھا کرو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے حفاظت کی دعا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ جہنم کو دور کرنے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، بال اور داڑھی میں کالا خضاب لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو بلایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سر اور داڑھی کے بال میں تبدیلی لا سکتے ہو مگر کالے خضاب سے پرہیز کرو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، ناحق کسی کا مال لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال بہت سرسبز اور میٹھا ہے، بہترین مسلمان مالدار وہ ہے جو اس مال سے مسکین، یتیم اور مسافروں کو دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر حق کے مال لے لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھاتا ہو لیکن پیٹ نہ بھرے، اور ایسا مال قیامت کے روز اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، منافقین کا انجام۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقین کے دلوں میں روگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ فائدہ: منافقین وہ شخص ہے جو ظاہر میں اسلام دکھلائے اور دل میں کفر چھپائے رکھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بہترین دوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم دوا کرتے ہو ان میں یہ 4 چیزیں سب سے بہتر ہیں: لدود، سعود، پچنا یعنی کپنگ لگانا، اور دست آور یعنی لوز موشن لانے والی دوا لینا۔ فائدہ: لدود منہ میں ٹپکانے کی دوا ہے اور سعود ناک میں ٹپکانے یا سونگنے کی دوا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو چھڑاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔